تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ ابھی انہی کی کتاب سے ایک وحی بتا رہا ہوں، انہی کے ایک امام کی. تو اب گزارش میں بار بار کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل ضرور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ایک تو حسن اللہ یاری کے لیے بالخصوص کہ چونکہ اس نے کہا یہ وحی ہے، وحی کے برابر ہے یا وحی کہہ دیا اس کو، تو حسن اللہ یاری جیسے ہی میری ویڈیو یہ آپ دیکھیں تو آپ نے پوری دنیا کو جو اپنا یہ جو آپ نے کلپ بنانا ہے اور اس میں آپ نے اس میں عمل کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو میں وہی ان کی جو ہے وہ آپ کو دکھا دوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، جتنے بھی ایسے دجالی فتنے ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں، اور اس میں ٹاپ سر فہرست جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے. حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں آلموسٹ 20+ ویڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کر چکا ہوں، جس میں اس کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا اور دجالی آدمی ہے جو کہ صرف جھوٹ بول رہا. تو آج ایک اس کی ویڈیو، ابھی پہلے آپ کو میں پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے. اب آپ نے جیسا کہ ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے 11 امام ہیں ان کا جو قول ہے، 11 امام جو ہیں ان کا جو قول ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جیسے قرآن وحی کے ذریعے اترا وہ ان کے لیے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے لیے وہ وحی ہے، یعنی کہ وہ ان کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے سامنے ابھی ویڈیو چلی. اب آپ دیکھیں کہ بہت پیاری بات کی ہے اس نے، حسن اللہ یاری نے، اور میں بڑا خوش ہوں اس چیز پہ کہ دیکھیں کہ ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے اتنا سٹرونگ ہے اور سب کچھ ہے. تو آج ایک وہی میں بھی ان کی ہی کتاب سے لے کے آیا ہوں، تو وہ میں بس گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو حسن اللہ یاری نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اس نے خود کہا کہ وہ ہماری جو یعنی کہ 11 امام کا جو وحی ہے، یعنی کہ جو قول ان کے جو جس کو اس نے وحی کہا، تو لازمی سی بات ہے ان کے اوپر تو ان کو عمل کرنا منوعن ہے کیونکہ یہ وحی ہے، ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ ابھی انہی کی کتاب سے ایک وحی بتا رہا ہوں، انہی کے ایک امام کی. تو اب گزارش میں بار بار کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل ضرور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ایک تو حسن اللہ یاری کے لیے بالخصوص کہ چونکہ اس نے کہا یہ وحی ہے، وحی کے برابر ہے یا وحی کہہ دیا اس کو، تو حسن اللہ یاری جیسے ہی میری ویڈیو یہ آپ دیکھیں تو آپ نے پوری دنیا کو جو اپنا یہ جو آپ نے کلپ بنانا ہے اور اس میں آپ نے اس میں عمل کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو میں وہی ان کی جو ہے وہ آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے جی من لا یزورہ الفقیہ، ٹھیک ہے. یہ امام باقر یعنی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے جو کہ ان کے امام ہیں اور چھٹے امام ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی یہ بک ہے اور اس کے صفحہ نمبر 383 پہ یہ 4193 جو ہے یہ روایت ہے، بلکہ وہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ان کا جو قول ہے وہ وہی ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا، آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. آپ یہ آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں. وسالہ محمد بن مسلم ابا جعفر، سوال کیا محمد بن مسلم نے کن سے؟ ابا جعفر یعنی کہ جعفر، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ ان کے امام ہیں. اب سوال کیا کیا یہ دیکھیے. ان لحوم الخیل والدواب والبغال والحمیر، کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کے لیے اور سانپ اور خچر اور حمیر گدھے کا گوشت. تو وہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت، ٹھیک ہے، سانپ کا گوشت، خچر کا گوشت اور گدھے کا گوشت، یعنی کہ یہ کھا سکتے ہیں، حلال ہیں.
تو آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقالا، پس کہا انہوں نے، حلالن یعنی کہ حلال ہے، بالکل حلال ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ النَّاسَ، لیکن کچھ لوگ، یا آفونہا، کچھ لوگ اسے نہیں کھاتے، یعنی کہ جیسے سنی جو ہیں وہ اسے نہیں کھاتے. اب دیکھیں یہ میں نے تو کوئی اپنی طرف سے تو نہیں، میں نے تو آپ کی کتاب کا ریفرنس بھی دیا، حدیث اور وہی نمبر بھی بتایا، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر بھی بتایا، جا کے سرچ کر لیں. اور کہہ بھی کون رہے ہیں؟ آپ کے امام کہہ رہے ہیں. تو اب چونکہ یہ میسج آپ تک پہنچ چکا ہے، کئی لوگوں تک نہیں پہنچا ہوگا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ پہ واجب ہو گیا، کیونکہ جو یعنی کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں اسپیشلی، اور جو ابو لولو حسن اللہ یاری کے گروپ سے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کے امام کی وہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ گھوڑے کا گوشت، سانپ کا گوشت، یا کھوتا، یا پھر خچر، یہ کھانا ہے، اور نیچے کمنٹ کرنا ہے کہ بھائی آج ہم نے کھوتا پکایا تھا، ٹھیک ہے، آج ہم نے کھوتا کھایا ہے، آج ہم نے خچر کھایا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو آپ کے حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہمارے لیے وہی کے برابر ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو اب اچھا، اور خصوصاً حسن اللہ یاری، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب میری یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے تو اس کو یہ کرنا ہے کہ تمام دنیا کے سامنے باقاعدہ طور پہ اگر کھا کر دکھا دے تو زیادہ بیٹر ہے، کہ لوگوں کو یعنی کہ سمجھ آ جائے گی، جو اس کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کے فالوور ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ذرا اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آ جائے گی. نہیں تو ایٹ لیسٹ بتا دے کہ ہاں یہ جو ہے نا، یہ میں کھاتا ہوں، یہ سب یعنی کہ حلال ہے. اچھا، مجھے نا ایک اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ڈاؤٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا یاد ہوگا سال 2 سال پہلے لاہور ادھر ادھر جو تھے، جو کھوتے یعنی کہ نا بڑے یعنی کہ پکڑے بھی گئے تھے، چھاپے مارے گئے تھے، تو کھوتوں کا گوشت نکلا تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں یہ یہی کرتے تھے، اور پھر لازمی سی بات ہے یہ حسن اللہ یاری کے فالوور ہیں، تو ڈیفینیٹلی یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے. تو اب آپ کے پاس زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو آپ اس وحی کو مان کر اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہی ہے آپ کے امام کی طرف سے، کیونکہ آپ کے حسن اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ ہماری یہ جو 11 امام ہیں، ان کا قول جو ہے وہ وہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر حسن اللہ یاری تو اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک دجالی فتنہ ہے جو کہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے. یا تو مان لے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. اگر حدیث من گھڑت ہے تو پھر اس کا مطلب تیرے امام جھوٹ بول رہے ہیں، پھر میں تو نہیں کہتا، تم کہو گے. اور اگر حدیث صحیح ہے تو حدیث کا لفظ بول گیا، اس نے تو وہی کہا ہے، اگر یہ وہی صحیح ہے تو اس پہ عمل کرو. تو عمل لازمی کرنا ہے. دیکھو اب میں نہیں کہہ رہا، آپ کے امام کہہ رہے ہیں، تو جس نے جو ویڈیو دیکھے وہ کھوتا کھائے، اور کھا کر نیچے کمنٹس میں لکھے کہ آج میں نے کھوتا کھایا. گدھا کھایا، گدھا کھا کے کمنٹس میں لکھے کہ میں نے گدھا کھایا. تو اس میں غصے والی بات نہیں ہے، میں تو آپ ہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں، میری اپنی تو کوئی کتاب نہیں نا، میرے ہاتھ سے تو نہیں لکھی ہوئی نا، یہ آپ کے اپنے امام کی کتاب ہے. تو آپ پر اس ٹائم واجب ہے کہ اس پر عمل کریں. نہیں کرتے تو پھر آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یہ آپ کی جو کتابیں ہیں من گھڑت ہیں، اور آپ کا حسن اللہ یاری جو ہے، جس کو آپ اپنا نعوذ باللہ معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ انتہائی جھوٹا اور خبیث انسان ہے. میں نے تو کہا ہے نا کہ ابن ابو لولو حسن اللہ یاری کا جو گروپ ہے، یا یہ جس گروپ سے ہے، یہ جو ہے یہ سارا جھوٹ ہی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس اب تو میں آپ کی بک سے ریفرنس دینا شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی طرف تو یہ آتا نہیں تھا. قرآن تو کیونکہ یہ مولا علی کا رکھ کے بیٹھا ہے، جو کہ آج تک اس نے نہیں دکھایا نا. تو یہ پلیز یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 2 میں سے ایک کام ضرور کیجیے گا. نیچے کمنٹس میں گالیاں تو آپ لوگوں کی نیچر میں شامل ہے کہ آپ لوگوں نے دینی ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ آپ کے امام کی وہی ہے بھائی. تو ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ اس پہ، اور خصوصاً حسن اللہ یاری، جب یہ تم تک پہنچ جائے ویڈیو تو پلیز اس کو عمل درآمد کرو، اس پہ عمل درآمد کر کے بلکہ کوشش کرو بنا کے رکھو، سب کے سامنے کھاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ ہاں بھائی یہ ہمارے امام نے کہا ہے، یہ امام کی وہی ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو بتاؤ کہ یہ بہت ضروری ہے. تو باقی جو شیعہ حضرات ہیں جتنے بھی ہیں وہ نیچے کمنٹ ضرور کر دیں. جنہوں نے ڈیلی کھوتا کھائیں تو اس کا کمنٹ کر دیں، آج ہم نے کھوتا کھایا. گدھا کھائیں تو گدھے کا کمنٹس کر دیں. تو اللہ عز و جل ہم سب کو آپ کے اور آپ کی اس بیماری کے فتنے سے محفوظ رکھے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.